بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخصائص الکبریٰ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرموت کے باشندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، آپ وہ بتا دیں وہ کیا ہے تاکہ ہم جان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو کاہن کا کام ہے، کاہن اور کہانت کا مقام دوزخ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے جانیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کنکریوں کی مٹھی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں۔ جیسے ہی انہوں نے کنکریوں سے تسبیح کی آواز سنی تو وہ بھی کہنے لگے، ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں بھی تسبیح پڑھتی تھیں اور کلمہ پڑھتی تھیں، جس سے لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں اور پتھر جو ہے وہ تسبیح اور کلمہ پڑھتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً دلوں کی کیفیت کو جانتے تھے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو سائلین آتے ان کے سوال بھی خود بتاتے اور ان کا جواب بھی دے دیتے تھے۔ چنانچہ ایک انصاری اور ثقفی دو آدمی آئے، عرض کی آقا ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال تم کرو گے یا میں سوال کروں اور میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے کیا کیا سوالات ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ ہی بتا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال بھی بتائے اور ان سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کیفیتوں کو جانتے تھے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے تھے، تو پھر حضرموت کے جو یہ لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، آپ بتائیں، تو حضور نے وہ بات کیوں نہ بتائی اور کنکریوں سے گواہی دلوائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے اندر ایک مصلحت تھی، ایک حکمت تھی، وہ یہ کہ ایسا کام جو کاہن بھی کر سکتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نبی کرے تو پھر کاہن اور نبی میں فرق نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ بعد میں کہہ اٹھتے کہ کیونکہ یہ نجومی کا کام ہے، کاہن کا کام ہے دل کی بات کو بتا دینا، تو اس طرح اللہ کے رسول ہونے کی اس میں کون سی خوبی ہے؟ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام کاہن کر سکتا ہے ہم وہ کیوں کریں، اس سے بڑا کام آپ کو کر کے دکھاتے ہیں تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا یہ گواہی دیں گی۔ اس لیے پھر ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا، تسبیح پڑھی، جس سے وہ یقین کر بیٹھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دل کی بات کو بھی نہیں جانتے بلکہ کسی کے مرنے کا وقت بھی جانتے ہیں کہ کون کب مرے گا۔ اسی لیے سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ آگ تو ان پر ویسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، آپ کی موت کا وقت اب نہیں ہے بلکہ آپ ابھی حیات رہیں گے اور باغیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کو شہید کرے گا۔ تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ وقت تمہاری موت کا نہیں ہے۔ تو جو ذات موت کے بارے میں جانتی ہو کہ کس کی موت کب آئے گی، تو اس صورت میں دلوں کی باتوں کو وہ ذات کیوں نہیں جان سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زہری حیات میں نہیں، اب بھی کوئی فریادی فریاد کرے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور اس کی فریاد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر حال سے واقف ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھیں گے تو یقیناً ان کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور ان کی سنت کی خلاف ورزی سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی۔